واہ احمد رضا، واہ احمد رضا، واہ احمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی. آئیے اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ علیہ رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد باقر نبی الکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایک ولی کامل حضرت سید فخر الدین شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس مقدس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی جملہ حاضرین کو اور بالخصوص اس محفل کو منعقد کرنے والے جملہ یہاں کی کمیٹی کے اراکین کو دارین کی برکتوں سعادتوں سے نوازے. حضرت کے فیضان سے سب کو بڑا تعالیٰ بارہ بار فرمائے. آمین. یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ان میں سے کس کے والدین یا دادا یا پردادا کا عرس ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اہل خانہ میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کے دادا کا، کسی کے پردادا کا. تو کس کے دادا پردادا یا والد کا یہاں پر عرس ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولیے. کسی کا نہیں ہوتا. تو پھر حضرت سید فخر الدین صاحب علیہ رحمہ کا عرس کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ان کے عرس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو آپ ہی میں سے موجود علماء جواب دیں گے کہ حضرت ان کا عرس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول تھے. بے شک سبحان اللہ. انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزاری. انہوں نے توحید و رسالت
پر ایمان لانے کے لیے لوگوں میں تبلیغ کی، انہوں نے مسلمانوں کو شریعت اسلامی پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اور جب پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزاری تو جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیوست فرما دی کہ ان کے جانے کے بعد بھی آج سینکڑوں سال ہو گئے لیکن ان کا عرس مقدس منایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وجہ تو ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ ان کا عرس اسی مقصد سے منایا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے جو زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جب لوگوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیتا ہے تو پھر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنی سخت ٹھنڈک ہے لیکن دیوانوں کا ایک ہجوم ہے۔ الحمدللہ اللہ ایسا دیوانہ ہر مسلمان کو بنا دے۔ آمین۔ قابل مبارکباد ہے اس دیار میں رہنے والے تمام صحیح العقیدہ مسلمان جو حضرت کے سائے تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن صرف اس بارگاہ میں حاضری دے دینا، فاتحہ پڑھ لینا، نظر و نیاز پیش کر دینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب ان کی بارگاہ میں ایک خراج عقیدت ہے اور ایک مستحسن عمل ہے، لیکن ان کا عرس منانے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے ہم ان کی روش پر چلتے ہوئے انہی مقاصد کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، بس کچھ درد دل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ حضرت کا فیضان جاری ہوگا اور وہ درد آپ کے دلوں میں بھی اٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے ارے یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگ درد کی دوا کرتے ہیں، یہ کہہ رہے درد اٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑا عجب معاملہ ہے۔ دراصل دیوانوں کا معاملہ الٹا ہوتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درد کی بات نہیں ہو رہی جس کی دوا چاہیے ہوتی، یہاں پر وہ درد جس کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں، کیا شعر ہے؟ جان ہے عشق جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، کہیے آمین۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازل بتائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء کاملین جو ہے یہ اپنی زندگی جو گزارتے ہیں وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک موٹو ہوتا ہے، ایک آبجیکٹو ہوتا ہے جسے لے کر کے یہ چلتے ہیں۔ تمام اولیاء کرام، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب کا ایک مقصد، ایک مشن۔ موجودہ دور میں اگر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے طے کر لیا کہ حضرت کے مشن پہ چلیں گے،
کیا تھا حضرت کا مشن؟ تو میں اپنے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے شعر سے ایک مشن کو سمجھانا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں جہاں میں آپ پیغام شاہ احمد رضا کر دے، سبحان اللہ، جہاں میں آپ پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے پیغام امام حضرت کا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی نئی باتیں بتا دی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک رائج کر دیا معاذ اللہ۔ کیا ہے پیغام امام حضرت؟ پیغام امام اہل سنت یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، سبحان نہ رکھا غیر سے کام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی ہے مسلک اہل سنت و جماعت۔ اس مسلک اہل سنت و جماعت کو موجودہ دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا، آخری وصیت فرمائی۔ وصیت سے پہلے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضور آپ کتاب لکھتے ہیں بد مذہبوں کے رد میں، گستاخوں کے رد میں، شیعوں کے رد میں، وہابیوں کے رد میں۔ جب آپ رد لکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سخت جملے ہوتے ہیں، تو آپ سخت جملے نہ لکھا کریں، آسان جملے لکھا کریں تاکہ لوگ پوری کتاب کو پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، عشق کا تاجدار، یقیناً محافظ ناموس رسالت اسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی گردنیں ہوں، میں ان کی گردنیں مارتا جاؤں اور اس طرح گستاخوں کا خاتمہ کر دوں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی پہرے داری کروں۔ لیکن اللہ نے یہ اختیار عطا نہ فرمایا، لہذا میں سخت جملوں میں رد کرتا ہوں تاکہ گستاخ جب وہ میرے جملے پڑھیں تو وہ جل بھن کر کے مجھے گالیاں دینا شروع کر دے۔ جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیں گے اتنی دیر اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے سے باز رہیں گے۔ اس طرح میری عزت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پہ نچھاور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے؟ وصیت کرتے ہیں تو وصیت میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میری پراپرٹی، اس کے بارے میں وصیت نہیں کرتے۔ وصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے مسلمانوں، تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو، بھیڑیے تمہارا ایمان کھا جانا چاہتے ہیں، بھیڑیے تمہارا ایمان کھا جانا چاہتے ہیں، لہذا تم ان سے ہوشیار رہو، دور رہو، بچ کے رہو۔ اگر کسی شخص کو خواہ وہ تمہارا کیسا ہی رشتہ دار، استاذ، بھائی، بہن، باپ، کچھ بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا گستاخ پاؤ تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ سمجھ رہے نا؟ اعلیٰ حضرت کی یہی تو پیغام ہے۔
یہی تو صحابہ کرام کا پیغام ہے، نہیں کون سی بات ہے؟ کیا کہا؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مدبر اور مفکر یوں ہی تھوڑی کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ سب لوگ خوش ہو جائیں، سب خوش ہو جائیں۔ اسی کا نام تو صلح کلیت ہے۔ صلح کلیت کیا ہے؟ سب کو خوش کرنا۔ اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سب خوش ہو جائے، اور سب کو خوش کرنے کے چکر میں کوئی خوش نہیں ہوتا ہے۔ ادھر اللہ کی ناراضگی، اس کے محبوب کی ناراضگی، اور ادھر دنیا والوں کی ناراضگی۔ پتہ چلا نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ اللہ ہمیں ایک در کا بنا کے رکھے، حضور کا بنا دے بس کافی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج کل لوگ بد مذہبوں، وہابیوں، دیوبندیوں کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دینی محفلوں میں باضابطہ دین کے نام پر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صریح حرام ہے۔ اور جب ان کو روکا جاتا تو کہتے میرا ایمان اتنا کمزور تھوڑی ہے، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے آپ کے ایمان کا کیا؟ حضرت سیدنا امام محمد سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی ہے، خوابوں کی تعبیر ان سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں۔ وہ حضرت امام محمد سیرین جو تابعی ہے، یعنی کہ صحابہ کے بعد جن کا مرتبہ، وہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بدمذہب مل گیا، اس نے کہا کہ میں امام سیرین میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے رخ موڑ لیا دوسری طرف، کہا نہیں سننا۔ پھر تھوڑی دور چلے تو پھر وہ آیا، کہا کہ میں قرآن کی آیات سنانا چاہتا ہوں۔ آپ پھر دوسری طرف آپ نے رخ پھیر لیا اور منع کر دیا کہ میں نہیں سنوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہم بدمذہبوں کے ساتھ اپنے بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں، کوئی حل نہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے۔ ان کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور قرآن اور حدیث ہی تو سنا رہے تھے، اس میں کیا پریشانی تھی؟ تو فرمایا کہ مجھے خوف تھا کہ بد مذہب قرآن اور حدیث کو اس انداز میں پڑھ دے کہ مجھے گمراہ کرے اور میں گمراہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے قرآن اور حدیث ان بد مذہبوں سے نہیں سنا۔ اچھا ایک بات بتائیں، کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ اپنے بیٹے کو آپ میڈیکل کی تیاری کرائیں، یعنی کہ ڈاکٹر بنانے کے لیے MBBS کے ایگزام میں بٹھانے کی تیاری کریں، تو کیا کبھی دیکھا ہے کہ کسی ٹیلر ماسٹر سے اس کو پڑھائیں؟ بولیے نہیں نا۔ جو جس فیلڈ کا ہوگا اسی فیلڈ سے اس سے کام لیا جائے گا۔ جی بے شک۔ ہمیں جب اپنے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانا ہے تو ہمیں کسی غلام مصطفیٰ سے ہی اسے درس دلوانا ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ، گستاخ رسول سے نہیں، سبحان بے شک، بہت اچھی بات، بے شک بہت اچھی۔ اور کسی ایسے سے بھی نہیں جو گستاخان رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس ایک در کے ہو جائیے، کیا نہیں ملتا اس در سے؟ آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کو اتنے علوم و فنون کہاں سے آ گئے؟ آپ نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے گئے،
نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی دارالعلوم میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، باضابطہ آپ نے مکتب بھی نہیں پڑھا، یہ علوم و فنون کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسے ویسے عطا نہیں ہوئے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، واہ سبحان اللہ، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب اس بارگاہ سے عطا ہوتا ہے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، بے شک عطا ہوتا ہی جاتا ہے وہ۔ بے شک۔ تو کیا کیا؟ فرمایا سب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے، اور ایسے عطا ہوئے کہ اب تک تقریباً 103 سال گزر گئے مثال کو، اب تک لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم و فنون معلوم تھے۔ سبحان اللہ سبحان کوئی کہتا تھا 55، کوئی کہتا تھا 70، 100 سے زائد کی تحقیق اب تک ہو چکی، 120 تک اب تک لوگ پہنچ چکے، ابھی اور نہ جانے کتنے اور علوم و فنون نکل کر کے آئیں گے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اصلی سمجھ لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں، تو آپ کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ بے شک حق ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربہ بتاؤں کہ میں تحفظ ناموس رسالت کے اس مشن کے لیے پچھلے 3 سالوں سے اس طرح سے بحمد اللہ نکلا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہوں کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 3 مہینے بعد گھر واپسی ہوتی ہے۔ اور آزمائشیں ایسی کہ کئی بار ایسا ہوا کہ جب میں سفر پر نکلا تو 2 ہی 4 دن کے بعد فون آتا ہے کہ فلاں معاملہ ہو گیا آپ جلدی آئیے، فلاں معاملہ ہو گیا جلدی آئیے گھر سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے پیچھے ایک ہماری زمین تھی، رات کے قریب 11 بجے اچانک پتہ چلا کہ اس زمین میں کسی نے جو ہے JCB لے کے آیا، اس کھدائی شروع کر دی۔ والدہ کا فون آیا، بھائی کا فون آیا، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 100 نمبر پہ کمپلینٹ درج کرا دیجیے، کرا دیا۔ اس وقت پولیس رسائی کام روکا، پھر وہ کام چلتا رہا، اس میں جتنا کھودنا تھا کھود ڈالا۔ صبح چوکی انچارج سے بات ہوئی ہمارے چھوٹے بھائی کی، اور یہ قاری ارشاد صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی بھی غالباً، تو اس نے کہا کہ ان کو جلدی بلا لیجیے، 2 دن میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ ہو جائے ورنہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اب والدہ نے کہا کہ بیٹا جلدی آ جاؤ ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ میں نے کہا کچھ نہیں بگڑے گا، میں اپنا مشن پورا کر کے آؤں گا۔ اب معاملہ چلتا رہا، میرے خیال سے 15-20 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا۔ میں اپنا کام کر کے جہاں جہاں مجھے جانا تھا، جانے کے بعد واپس آیا۔ میں گھر پہنچا ہی تھا رات میں، اور صبح ہی جس نے وہ JCB چلوائی تھی میری زمین پہ، وہ خود ہی ایک صاحب کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ آیا، کہا ملنا چاہتے ہیں؟ میری ملاقات ہوئی، کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ جہاں کہیے چل کے نشان لگا دیجیے، وہ حصہ میں چھوڑ دوں گا۔ خود ہی، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے مشاہدات ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ آپ بس حضور کے ہو جائیں گے۔ مگر آج ہم خود غرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم بارگاہ غریب نواز میں جاتے ہیں ہر چھٹی میں، ہم کہتے ہیں ہم غریب نواز کے بہت عاشق ہیں۔ جلسے میں نعرہ لگتا ہے صاحب غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑی کبھی جو چھوڑو گے۔ دعویٰ کرتے ہیں صاحب ہم تو بڑے عاشق ہیں غریب نواز کے، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں گستاخ حمید دیوبند نے جب گستاخی کی تو پورے ہندوستان سے 100 FIR بھی نہیں درج ہو پائی۔ دراصل ہم غریب نواز سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ میری باتیں تھوڑی کڑوی لگیں گی کیونکہ میں میٹھا میٹھا بولنا نہیں جانتا ہوں۔ غریب نواز سے ہم محبت نہیں کرتے بلکہ ہماری غرض ہے کہ جائیں گے تو غریب نواز سے ہم کہیں گے کہ حضور بیٹا نہیں ہے بیٹا عطا فرما دیجیے، بیٹی نہیں ہے بیٹی عطا فرما دیجیے، اللہ نے انہیں طاقت و قوت دی ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں۔ ہم جائیں گے کہیں گے حضور ابھی تو ہم 1000 پتی ہے لکھپتی بنا دیجیے، لکھپتی ہے کروڑ پتی بنا دیجیے تو ہمیں عطا فرما دیں۔ ہم اس لالچ میں جاتے ہیں، اپنے خود غرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔
اگر ہم واقعی غریب نواز کے عاشق ہوتے تو امیش دیوبند سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوتا. اگر ہم واقعی عاشق ہوتے غریب نواز کے تو غریب نواز کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 5 سالوں سے گستاخیوں کا سیلاب نہیں ہوتا. 2015 سے اب تک جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں 100 سالوں میں حضور کی شان میں اتنی گستاخیاں نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا خاک غیرت زندہ ہے؟ اگر غیرتیں ہماری زندہ ہوتی تو یہ گستاخ اس طرح اچھل کود رہے ہوتے. 2015 سے 20 تک یہ گستاخ قبروں میں بیٹھ کر گستاخیاں کرتے تھے، ویڈیو تیار کرتے تھے، تحریریں لکھتے تھے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے تھے. آج ہماری بے غیرتی اور بے حسی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ وہ گستاخ پریس کلب آف انڈیا دلی میں بیٹھ کر گستاخی کر رہے ہیں. وہ جنتر منتر پہ 8 اگست کو ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے گستاخیاں کر رہے ہیں. وہ تریپورہ میں ریلی نکال کر کے گستاخیاں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہماری غیرتیں زندہ ہے یا خاک زندہ ہے؟ دل کو مت بہلائیے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے تو امت کیا کرے؟ تو فرمایا امت کو چاہیے کہ بدلہ لے. پوچھا کہ اگر بدلہ نہ لے سکے تو فرمایا مر جانا چاہیے، جینے کا کوئی حق نہیں. کیا مطلب؟ بدلہ لے. اسلامی حکومت ہوگی تو سیدھے گستاخ کی گردن ماری جائے گی. لیکن ہم ایک جمہوری ملک میں ہے، کانسٹیٹیوشنل کنٹری میں ہے، یہاں کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے. اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آئینی حقوق کا استعمال جو ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو اپنے بلڈنگیں بنانے میں، اپنے کاروبار کرنے میں مست ہیں، لیکن خدا کے لیے ہوش کے ناخن نہیں. آج ہماری نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے کاروبار محفوظ ہیں، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر پہرے داری نہیں کی. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتیں محفوظ رہیں، آپ کی جانیں محفوظ رہیں، آپ کے کاروبار محفوظ رہیں، آپ کا ایمان محفوظ رہے تو عظمت رسالت کے پاسبان بن جائیے. آج رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے، عرض کیجئے کہ مولا تیرے محبوب کی عظمت پہ حملے ہوتے رہے، تیری عزت و عظمت پر حملے ہوتے رہے، ہم خاموش رہے تو ہمیں معاف فرما دے. کہیے آمین. اور سچا عزم کر لیجئے کہ اب تیرے محبوب کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے جب بھی ہمیں آواز دی جائے گی ہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تحریک فروغ اسلام کا یہی مشن ہے اور یہ مشن ہمارا نہیں ہے، یہ مشن حضرت سید فخر الدین صاحب علیہ رحمۃ اللہ کا. یہ تمام اولیاء کاملین کا مشن ہے، یہ غریب نواز کا مشن ہے، یہ غوث اعظم کا مشن ہے کہ سب کچھ برداشت ہوگا لیکن عظمت رسالت پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے. لہذا آج سچا عزم کر لیں، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب آواز دی جائے گی تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضرت ابھی ہماری دکان کھلی ہے ہم نہیں آ پائے، یہ تو نہیں کہیں گے. بولیے، اب آوازیں کم بھی کر رہی ہے، بڑا تیز بولیے. اب سوچئے ذرا کہ اللہ رسول کی شان میں اس طرح گستاخیاں ہو رہی، ہماری زندگیاں کس کام کی؟ ہم اپنا کاروبار بچائیں، اپنی نوکری بچائیں اس لیے کہ اگر ہم آگے آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا. بحمد اللہ اب تک 4 مقدمے میرے اوپر ہو چکے ہیں اور ابھی تریپورہ گیا تھا گستاخوں کے خلاف کارروائی کے لیے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے.
تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ مجھے جیل کر دی گئی 19 دن جیل میں بھی ہم 4 لوگ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ کہیں گے عجیب بات ہے، جیل چلے گئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا ہے. اور اس وقت شکر اس لیے ہے کہ یہ جیل کسی چوری ڈکیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ ناموس چوری ڈکیتی کے لیے نہیں بلکہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. چوری کر کے ڈکیتی کر کے زنا کر کے 420 کر کے جیل جانا یہ باعث شرموار ہے. لاٹھیاں کھانا یہ باعث شرموار ہے. لیکن تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، تحفظ مساجد کے لیے، تحفظ حقوق مسلمین کے لیے اگر کوئی شخص جیل جاتا ہے تو یہ باعث شرموار نہیں بلکہ باعث صدر افتخار ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ 8 مرتبہ جیل گئے. یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے. حضرت مظفر میاں صاحب علیہ رحمہ چھوٹوی فرماتے ہیں، کیا ہے پہلا وہ مصرع ہے اس کا، یہ اسیری، یہ میری سنت آبائی ہے. پہلا مصرع کیا ہے اس کا؟ درود شریف. مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد. مجاہد دورہ حضرت علامہ سید مظفر میاں صاحب کی چھوٹوی علیہ رحمۃ الرضوان، شہزادہ مخدوم سمنا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، یہ اسیری بھی میری شیوہ آبائی ہے. ہمارے لیے جیل کون سی چیز ہے؟ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں 19 دن جیل میں رکھ کر کے تحفظ ناموس رسالت کا مشن ختم کر دیں گے تو اس بھول میں نہ رہے. باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. سمجھ رہے نا بات؟ اگر 19 دن کیا 19 ماہ کیا 19 سال بھی اگر قمر عثمانی جیل میں رہا تو یہ مشن ختم نہیں ہوگا. تحریک فروغ اسلام نے مسلمانوں کے دلوں کی میں جو عشق رسول کی چنگاری جل رہی تھی اس چنگاری کو شعلہ جوالہ بنانے کا کام چند سالوں میں جو کیا ہے وہ رکنے والا نہیں. اگر ایک قمر عثمانی جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو انشاءاللہ گھر گھر سے قمر عثمانی نکلیں گے اور وہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ. اور مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، اگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جلال دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب تیار ہیں؟ جب بھی آواز دی جائے گی ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے آپ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اچھا مجھے دیکھ کے تو نہیں کہہ رہے، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا وہ دوبارہ ہاتھ اٹھا لیں اور میرے ساتھ مل کر کے کہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، نبی کا جاہو جلال دیں گے. بتلا دو گستاخ نبی کو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین. کا معنی ہوتا ہے حاضر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آواز دی جائے کہ چلو ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے نکلنا ہے تو اس وقت ارے حضرت ہم حاضر تو نہیں ہو پائیں گے. بھائی کہہ دیا تھا ہم نے لبیک کیسے، یہ والا نہیں.
بلکہ اس وقت کام دھام شادی بیاہ مکان سب ایک طرف جی سر عظمت رسالت کی بات آئی لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو۔ اب جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم عظمت رسالت کی پاسبانی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے، تو آج حضرت سید فخر الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کے دیار میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں آپ کو 2-3 کام دے دیتا ہوں۔ جی کیا کام؟ پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہاں سے اپنے گھروں میں جائیں، ابھی تو دیر ہو گئی ہے، نماز فجر ادا کریں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان بزرگوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نمازیں بھی پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے آپ کو۔ تو صبح نماز فجر ادا کریں، فجر کے بعد چائے بعد میں پیجیے گا، ناشتہ بعد میں کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو جمع کر دیجیے، سب کو بٹھائیے اور کہیے میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے بڑے حقوق ہیں مجھ پر۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے، ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے کہیے میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے بڑے حقوق ہیں مجھ پر، لیکن جب بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی اور گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجھے آواز دی جائے گی، میں لبیک کہتا ہوا نکلوں گا، تو آپ میرے بازو مت تھامیے گا، آپ آنسو مت بہائیے گا، بلکہ مسکراتے ہوئے مجھے رخصت کیجیے گا اور فخر کیجیے گا کہ آپ کا بیٹا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان حشر ہے۔ اے میری شریک یاد، میری بیوی سنو، جب میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آؤں تو اس وقت تم آنسو مت بہانا، دعائیں دے کر کے مسکراتے ہوئے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا شوہر تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہے۔ اے میرے بچوں، تم میرے لگتے جگر ہو، تم میرے لیے کلیجے کی ٹھنڈک ہو، تم میرے دل کا سکون اور قرار ہو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضور کی بات آئے گی اور میں میدان عمل میں نکلوں گا تو اس وقت میرے بازو مت تھام، میرے پیروں کی بیڑیاں مت بننا، آنسو مت بہانا، بلکہ مسکراتے ہوئے مجھے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا باپ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں۔ یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ہے پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کیجئے کہ روز ہم کم سے کم اپنے ایک بھائی کو یہ بتائیں گے جو آج ہم نے یہاں سنا ہے۔ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ ان سے کہیں گے کہ سنو، بہت ہو چکا، گستاخیاں برداشت نہیں ہوں گی، اب جب بھی ہمیں آواز دی جائے گی ہم لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے اور تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ لہذا دوسرا کام یہ ہو گیا، روز کم از کم ایک کو، زیادہ اللہ جتنی توفیق دے، چھٹی کے دن اور زیادہ کام کیجیے، یہ تو توفیق پر ہے رفتہ ہے، لیکن کم سے کم ایک کو اللہ کی توفیق دے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہو، کم سے کم ایک بھائی کو عزم کر لیجیے کہ ہم روز سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ تحریک فروغ اسلام کا مقصد ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کے بڑھنا پڑے گا، برادری کے جھنجٹ کو الگ کر کے، علاقے کے تعصب کو دور کر کے اور سلسلوں کے لڑائیوں کو ایک سائڈ کر کے، ہم چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، اشرفی ہیں، رضوی ہیں، وارثی ہیں، کسی بھی سلسلے کے ہوں، لیکن ہم سب مرید ہیں مرشد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کسی بھی سلسلے کے کسی بھی پیر سے مرید ہوں، لیکن ہم سب مرید ہیں مرشد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہم سب ایک ہوں گے، کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں۔ مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ایک گھر میں میاں بیوی میں ہوتا ہے، باپ بیٹی میں ہوتا ہے، ماں بیٹی میں ہوتا ہے، بھائی بہن میں ہوتا ہے، لیکن جب بات حضور کی آئی ہے تو ہم سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مل کر کے سب کو کام کرنا ہے۔ اس لیے آپ سب کے پاس تحریک فروغ اسلام کا فارم آئے گا۔ عزیزم، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہ نواز اختاری صاحب،
ان کو یہاں کا انچارج بنایا جاتا ہے. یہ ماشاء اللہ. ان کے ذریعے سے فارم آپ تک آئیں گے. آپ سب لوگ فارم بھر کر کے ممبر بن جائیے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم جڑ کے رہیں. آج ہم کو تباہ و برباد کرنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے. وقت نہیں ہے میں تفصیلی گفتگو کرتا. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ ہم سب مل کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ ہمیں مارنے کاٹنے کا وہ جو جنتر منتر پہ کہا تھا نا کہ ملے کاٹے جائیں گے، وہ یوں ہی نہیں کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا اسی کے چند دن کے بعد آسام میں کیا کیا گیا تھا، اسی کے چند دن بعد تریپورہ میں کیا کیا گیا. ابھی جو وہاں پر ہریدوار میں دھرم سنسد کی گئی اس میں کیا کیا کہا گیا. یہ سب کہانی ہے، ایک پلان ہے پورا ان کا سے. لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سائڈ کر کے سنی مسلمان آپس میں متحد ہو کے کھڑا ہو جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بہت مشکل ترین ہے لیکن ناممکن نہیں. اس مشن کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں. میری ہمت کو سراہو، میرے ساتھ چلو. میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.